بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عبدالمجید اور آج ہم اپنے چینل کی پہلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہیں۔ جس ٹاپک پہ آج ہم نے بات کرنے کا سوچا ہے وہ ہے رمضان اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہونے والی زکوٰۃ و خیرات و چیریٹی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں خلیجی ممالک میں مسلمان ممالک کے اندر سینکڑوں ارب روپے کی، کھربوں روپے کی، بلکہ سینکڑوں ارب ڈالر کی چیریٹی ہوتی ہے، زکوٰۃ و خیرات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے مسلمان ممالک کا شمار، بہت سارے مسلمان ممالک ایسے ہیں جن کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سینکڑوں ارب روپے کی، کھربوں روپے کی چیریٹی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو بے تحاشا غربت بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے دنیا بھر میں کیا اس حوالے سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اس سسٹم کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، خلیجی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ایک عام آدمی کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جو بڑے ڈونرز ہیں ان کو اس بارے میں کیا سوچنا چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا چیریٹی کے نظام کو، زکوٰۃ و خیرات کے نظام کو، فلاحی اداروں کے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور اس معاملے میں عام آدمی، ریگولیٹر، حکومت اور ڈونرز کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم کچھ نمبرز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آخر چیریٹی ہوتی کتنی ہے، خلیجی ممالک میں کتنی چیریٹی ہوتی ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی اماؤنٹ کی چیریٹی ہونے کے باوجود بھی مسلمان ممالک میں غربت پائی جاتی ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے دنیا کی مشہور یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی، جس کا شمار دنیا کے بڑے ادارے میں ہوتا ہے، تو کیمبرج یونیورسٹی نے ایک اپنی رپورٹ شائع کی تھی جس کا ٹائٹل یہ تھا اسٹریٹجک فلینتھراپی ان گلف کنٹریز، یعنی گلف کنٹریز کے اندر جو بھی خیراتی کام یا فلاحی کام ہوتے ہیں، گلف کنٹری سے میری مراد ہے ان خلیجی ممالک کی طرف جو 6 ممالک ہیں، جس میں سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، عمان اور بحرین شامل ہیں، کہ ان ممالک کے اندر سالانہ کتنی چیریٹی ہوتی ہے۔ اور آڈینس کو شاید جن لوگوں نے یہ رپورٹ نہ دیکھی ہو ان کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ سالانہ بنیادوں پر خلیجی ممالک کے اندر صرف 200 ارب ڈالر سے زیادہ کی چیریٹی کی جاتی ہے۔ 200 ارب ڈالر، آپ اندازہ کریں، یعنی 2 کھرب ڈالر پاکستان کے اگر روپوں میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو صرف خلیجی ممالک کے اندر 550 ارب روپے سے زیادہ کی چیریٹی کی جاتی ہے۔ اگر اسی کو ہم اندازے کو دنیا کے باقی ممالک کو بھی اس میں شامل کریں تو ایک اندازے کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والی چیریٹی کم از کم جو ہے 500 ارب ڈالر کی ہوتی ہوگی، یعنی کہ اگر اس کو ہم پاک روپی میں کنورٹ کریں تو 900 ارب روپے سے لے کر، بلکہ 9 کھرب روپے سے لے کر اس سے بھی زیادہ کی چیریٹی بنے گی۔ تو کیا وجہ ہے بیسیکلی کہ اتنی زیادہ چیریٹی ہونے کے باوجود بھی پاکستان جیسے ممالک یا ایسے بہت سارے ممالک ہیں جس کے اندر جو ہے غربت کا معیار بہت زیادہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف خلیجی ممالک میں 200 ارب ڈالر کی چیریٹی ہوتی ہے، اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں اور پاکستان کے جو ریشوز کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق سال کی 1000 سے 1500 ارب روپے کی چیریٹی کی جاتی ہے۔ اب ہم اندازہ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 200 ارب کی ہم جب چیریٹی کی بات کرتے ہیں تو 100 ارب کے کو ہم 280 سے اگر ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 2.8 ٹریلین ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کو 200 ارب کو اگر ہم 280 سے آج کے روپے پہ ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 5.5 کھرب روپے کی جو ہے چیریٹی جو ہے صرف خلیجی ممالک پاک روپی کے حساب سے کرتا ہے۔ لیکن اتنی اربوں کھربوں کی چیریٹی ہونے کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک میں غربت ختم نہیں ہو رہی؟ پاکستان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف پاکستان میں تقریباً 1000 سے 1500 ارب روپے کی چیریٹی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غربت کا معیار کم نہیں، غربت کا جو لیول ہے وہ کم نہیں ہو رہا، بلکہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں کہ جو کیا مسئلہ ہے، کہ کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ و خیرات میں کمی ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو غربت ہے، جو زکوٰۃ و خیرات کا سسٹم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو نمبرز کے تھرو بتایا ہے کہ کھربوں روپے کی چیریٹی جو ہے، بلکہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی چیریٹی مسلمان ممالک میں اور پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا امپیکٹ جو ہے ہمیں عام آدمی کی زندگی پہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے زکوٰۃ و خیرات کا، وہ چیریٹی کی اوریجنیشن نہیں ہے بلکہ چیریٹی کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں، ہمارے جو زکوٰۃ و خیرات خرچ کرنے والے، ہماری چیریٹی دینے والے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہم اس زکوٰۃ و خیرات کے نظام کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور اپنے مالی حالات کا، مشکلات کا ذکر کیا۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم نے زرہ بیچو۔ آدھے پیسے حضور نے ان کو عطا کیے کہ وہ جو ہے تم اس سے اپنے گھر کے معاملات کو، کھانے پینے کے معاملات کو ٹھیک کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جو آدھے پیسوں سے آپ نے ان کو کاروبار کروا دیا۔ جب کچھ دنوں بعد جب ان صاحب سے ملاقات ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو حضور نے جو چیریٹی کے جو ایلوکیشن کا معاملہ کیا تھا 50-50 کی بنیادوں پر کیا تھا، جبکہ اگر ہم کامن
اپنے آنکھوں سے دیکھیں تو آپ پاکستان میں آپ دیکھیں گے بے شمار ادارے ہیں جو صرف کھلانے پلانے کے اوپر جو ہے چیریٹی کو فوکس کر رہے ہیں. اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق دیکھا جائے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ 1000 سے 1500 ارب کی چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ہونے والی چیریٹی کا 80 سے 90% وہ ہے کہ جو صرف کھلانے پلانے پر یا روزمرہ کی ضروریات پہ استعمال کر دیا جاتا ہے. مشکل سے 10 سے 15% حصہ وہ ہے جو کہ تعلیم، صحت، روزگار اور ایسی معاملات پہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی معاملاتی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے، لوگوں کو ڈیولپ کیا جا سکے. تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ اگر ہم یہ ایک معیار بنا لیں، اور خاص طور پر ڈونرز کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے وہ ڈونرز، ہمارے بڑے ڈونرز جو کہ اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی چیریٹی نکالتے ہیں، کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ جن اداروں کو وہ چیریٹی دے رہے ہیں، جن اداروں کو زکوٰۃ و خیرات دے رہے ہیں، وہ ان اداروں کو پابند بنائے کہ وہ اس کا استعمال ایجوکیشن اور صحت کے حوالے سے کریں گے، لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے کریں گے. تو اب یقین مانیں کہ پاکستان میں صرف چیریٹی کے پیسے سے، زکوٰۃ کے پیسے سے ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس رپورٹ کا میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا، جو کیمبرج کی رپورٹ تھی، جو رپورٹ آف اسٹریٹجک فلانتھراپی تھی، اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ خلیجی ممالک میں یا دنیا کے وہ ممالک جہاں تعلیم کا ریشو زیادہ ہے یا ویلتھ کا ریشو زیادہ ہے، جہاں ان کی نئی جنریشن اپنے پرانی جنریشن سے ٹیک اوور کر رہی ہے، وہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ چیریٹی کا کام، زیادہ سے زیادہ چیریٹی کا پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ ایسے معاملات پر خرچ ہو کہ جس سے لوگوں کے حالات زندگی میں بہتر ہے. میں نے آپ کو حدیث مبارکہ کی بھی ایگزامپل دی کہ حضور نے بھی جب چیریٹی کی ڈسٹریبیوشن کی تھی تو اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ کچھ پیسہ جہاں لوگوں کی فوری ضروریات پہ خرچ ہو، تو ساتھ ہی ساتھ کچھ پیسہ ایسا بھی ہو جو لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اس سے بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھلانا بھی ضروری ہے. یقین کھانا کھلانا بہت ضروری ہے، ہمارے دین میں بھی طعام المساکین کا ذکر کہا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہاں بات ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو کھانا نہ کھلایا جائے، غریبوں کے کھانے کی مدد نہ کی جائے، لوگوں کی ان کے روزمرہ معاملات کی مدد نہ کی جائے. کہا یہ صرف جا رہا ہے کہ کم سے کم جو مخیر حضرات ہیں، جو چیریٹی دینے والے لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ اپنی چیریٹی کے آدھا پیسہ ان اداروں کو دیں اور ایسے معاملات کے اوپر لگائیں کہ جہاں پہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، لوگوں کی تعلیم کا معاملہ ٹھیک ہو سکے، لوگوں کی صحت کا معاملہ ٹھیک ہو سکے. اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ہم اداروں کو پیسے دے تو دیتے ہیں، لیکن بعد میں اس بات کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے کہ بعد میں اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ لایا گیا جسے امپیکٹ رپورٹنگ کہا جاتا ہے، امپیکٹ رپورٹنگ میکینزم. امپیکٹ رپورٹنگ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈونرز کسی بھی ادارے کو چیریٹی دیتے ہیں، وہ بعد میں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہمارا پیسہ جو ہے صحیح معاملوں میں، صحیح مد میں خرچ بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پاکستان میں انفارچونیٹلی ماں سوائے چند بڑے اداروں کے امپیکٹ رپورٹنگ کا تصور ابھی تک اتنا نہیں آیا. اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈونرز ہیں، چاہے ہمارا عام آدمی ہو، چھوٹا ڈونر ہو یا بڑا ڈونر ہو، اگر امپیکٹ رپورٹنگ کی فکر کرے اور جب آپ چیریٹی دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اس بات کو چیک کریں کہ آپ کا پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے. کہیں آپ کا پیسہ ایسا استعمال تو نہیں ہے جو مسلمانوں میں لوگوں میں فرقہ واریت پھیلانے میں استعمال ہو رہا ہو یا کسی قسم کے اور ریلیجس ایکسٹریمزم میں استعمال ہو رہا ہو. آپ اس بات پہ غور کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ کا جو پیسہ ہے لوگوں کو بھکاری بنانے پر استعمال ہو رہا ہو، بلکہ اس بات کو دیکھا جائے کہ آپ کا پیسہ اس طریقے سے استعمال ہو کہ ایک طرف ضرورت مند لوگوں کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، علاج معالجے کی ضروریات ہیں، اس پہ استعمال ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کا پیسہ، جو باقی پیسہ آپ کا ہے، وہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے استعمال ہو، غربت ختم کرنے کے لیے استعمال ہو، لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہو. ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کراچی میں ہی دیکھ لیں تو ایک بھکاریوں کی فوج ہے. آپ یہ دیکھیں گے جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو جگہ جگہ افطار کے دسترخوان کھلے ہوں گے، بعض جگہوں پر کھانے والے لوگ کم ہوتے ہیں. ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم نے افطار کے دسترخوان لگانے ہیں. بہت اچھی بات ہے، روزہ دار کو افطار کروانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی روزہ دار کو، اس غریب کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا بھی بہت ضروری ہے. جس طرح ایک غریب، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حضور کی سنت ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کی روزمرہ کے معاملات میں، کھانا کھلانے پلانے کے معاملات میں ان کی ہیلپ کی جائے، تو یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے. ہمیں اس میں علماء کا بڑا اہم کردار ہے اس کے اندر کہ جب وہ زکوٰۃ اور چندے کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس بات کا شعور بھی دیں کہ جس طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ دینا، اس بات کی ڈیو ڈیلیجنس کرنا، اس بات کی ریسرچ کرنا، اس بات کو چیک کرنا کہ زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کو چیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے تو دیتے ہیں لیکن اس بات کو بعد میں جا کے چیک نہیں کرتے. لیکن زکوٰۃ کو دینے کا مقصد صرف جان چھڑانا نہیں ہے. حضور کی بھی یہ سنت ہے کہ حضور اس بات کو چیک کرتے تھے، انشور کرتے تھے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے صحیح معنوں میں استعمال ہو. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے دین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب زکوٰۃ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کیا ہم زکوٰۃ کے مکمل احکامات پر عمل کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے. ہمیں جو بعد میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں اس کو بھی دیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے وقت ریسرچ کریں. ہمارے یہاں اکثر لوگ صرف جان چھڑانے کے لیے
زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، جان چھڑانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ ہر زکوٰۃ دینے سے پہلے، چیریٹی دینے سے پہلے ہمیں اس بات پہ ریسرچ کرنی ہوگی، اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہماری زکوٰۃ جو ہے لوگوں کی بھکاری بنانے کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہی، کہ ہم مزید معاشرے میں جو ہے ایسے لوگ تو پیدا نہیں کر رہے کہ جو نکمے ہوں، بلکہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، ایسے لوگوں کو خیرات دیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے، اپنے تعلیم کے ذریعے سے بچوں کو تعلیم دے کر غربت سے باہر نکل سکیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں۔ اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ چھوٹے ڈونر کے ساتھ جو بڑے ڈونرز کا ہے، جو کارپوریٹ ڈونرز ہیں، جو ہمارے بڑے سیٹ ہوتے ہیں، جو بڑے اداروں کو ڈونیشن دیتے ہیں، ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات پہ ریسرچ کریں، دیکھیں اور یہ پریشرائز کریں ان اداروں کو کہ جو زکوٰۃ آپ سے پیسہ مانگنے آتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کہاں ہوگا، کیونکہ جس طرح ہم نے جو ہے یہ زکوٰۃ دینا ہماری ذمہ داری ہے، خیرات دینا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح ہم نے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر اس قسم کے ادارے پاکستان میں بنے کہ ہم جو ہے امپیکٹ رپورٹنگ کو صحیح کریں، تو خلیجی ممالک میں، دنیا کے بہت سارے پیسے والے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں سے بھی ٹینز آف بلینز آف ڈالر کی جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ پاکستان میں اس میں استعمال ہو سکتا ہے، پاکستان میں آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ایسے ادارے موجود ہوں، امپیکٹ رپورٹنگ کا ایسا میکینزم موجود ہو۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ صرف خلیجی ممالک میں 200 ارب ڈالر کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ان ممالک کے جو ڈونرز ہیں وہ اس بات کو دیکھتے ہیں، اس بات پہ غور کر رہے ہیں، باقی ان کی اسپیشلسٹ ٹیمز ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں، اس بات کو دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، اور ان کا فوکس ایریا یہ ہے کہ وہ اس پیسے کو ایسی جگہوں پہ استعمال کریں کہ جہاں پہ مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو اور غربت کا خاتمہ ہو رہا ہو۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ماں سوائے چند بڑے اداروں کے ابھی تک اس چیز کا رجحان نہیں آیا، لیکن اگر ہم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پاکستان میں 1000 سے 1500 ارب روپے کی چیریٹی سالانہ بنیادوں پہ کی جاتی ہے، اگر ہم زکوٰۃ کے یوٹیلائزیشن کو، زکوٰۃ کے استعمال کے میکینزم کو، اس کے سسٹم کو صحیح بنا لیں، اور ڈونرز یہ زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، تو صرف زکوٰۃ و خیرات کے پیسے سے پاکستان میں ایک معاشی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔